ایک عظیم صحابی ہے عبادہ ابن صامت الانصاری رضی اللہ عنہ. یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے سرپرستی میں رومیوں کے خلاف جہاد کے لیے چلے گئے تو وہاں مسلمانوں کے ہاتھوں بہت زیادہ سونا اور چاندی لگا. تو لوگوں نے وہاں اس سونے اور چاندی کے ذریعے یہ کاروبار شروع کیا کہ سونے کو سونے کے بدلے میں دینے لگے اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں. تو معاویہ عبادہ رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انکم تأکلون الربا، اے لوگو آپ لوگ سود کھا رہے ہو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ الذہب بالذہب یدن بیدن سواء بسواء، کہ سونا سونا کے بدلے میں دیا جائے تو برابر برابر اور اس کے درمیان کوئی ادار نہیں، نقد در نقد، اور چاندی چاندی کے بدلے میں ہو تو نقد نقد اور اس کے درمیان کوئی ادار نہیں ہونا چاہیے. یہ حدیث انہوں نے بیان کی تو معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ دیا کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ میں لوگوں سے ایسی حدیثیں سنتا ہوں کہ جو حدیثیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی ہے، حالانکہ ہم نے بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی زندگی گزاری ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے. تو جب یہ بات عبادہ رضی اللہ عنہ نے سنی تو وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے معاویہ احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحدثنی برأیک، کہ میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ سود ہے، اور تو مجھے اپنے رائے اور اپنے اجتہاد سے اور اپنے قیاسات سے یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی مجھے اس میں سود نظر نہیں آ رہا. اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے لوٹا دیا اور اس جہاد سے اس سرزمین سے ہم لوگ صحیح زندہ اور سلامت واپس ہوئے تو واللہ لا اساکنک بارض، اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ اس زمین پر نہیں رہوں گا، لک علی فیہا امرأہ، کہ جس زمین پر تیری میرے اوپر حکومت ہوگی میں اس زمین میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گا، ایک چھت کے نیچے میں تیرے ساتھ جمع نہیں ہوں گا. وہاں سے جب واپس ہوئے تو فوراً وہاں شام سے عبادہ رضی اللہ عنہ مدینے کی طرف آتے ہیں. وہاں آ کر عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عبادہ رضی اللہ عنہ جہادی قافلوں میں تھے اور اب یہاں مدینے میں موجود ہے. پوچھا کہ یا ابو الولید ما اقدمک، اے ابو الولید آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میرا تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس قسم کے مسائل پیدا ہوئے اور اب میں نے قسم کھائی ہے کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کے سرزمین پر نہیں رہوں گا. جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو ان کو کہنے لگے ارجع ابو الولید الى ارضک، کہ ابو الولید آپ اپنے زمین کی طرف واپس ہو جائیے. فقبح اللہ ارضا لست فیہا وامثالک، اللہ رب العالمین اس زمین کو ویران کرے جس زمین کے اوپر آپ اور آپ جیسے لوگ نہیں ہو. اور پھر ان کے ساتھ ان کو ایک خط لکھ کر دیا جس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا تھا کہ ان احمل الناس علی ما قال فانه الامر، کہ لوگوں کو اسی مسئلے پر ابھارو جو مسئلہ کہ انہوں نے بیان کیا. اور دوسری بات یہ لکھی ان کو کہ بھائی آج کے بعد یہ آپ کی سرزمین پر تو رہے گا لیکن اس سرزمین پر آپ کی اس کے اوپر امارت نہیں ہوگی. اس حدیث سے اس واقعے سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک حدیث کی مخالفت کی بنا پر اتنے سخت غصہ ہو رہے اور کہ اس زمین کو چھوڑ لیتے اور ایک بڑے صحابی ان کی امارت کو ماننے سے انکار کر لیتے. اس صحابی کے ساتھ اس سرزمین پر نہیں رہ رہے، ان کے ساتھ ایک چھت کے نیچے جمع ہونے پر قسم کھا رہے صرف ایک حدیث کی بنا پر کہ انہوں نے ایک حدیث اپنے اجتہاد سے ٹکرائی، لیکن اس کے باوجود بھی عبادہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اس قسم کی قسم کھائی. اور یہی حال صرف ان کا نہیں بلکہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کا حال یہ تھا کہ ان کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک
حدیث کی مخالفت کی جاتی تھی تو اس ایک حدیث کے مقابلے میں پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، نہیں، بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ تم اللہ کی باندیوں کو مساجد سے مت روکو۔ یہ حدیث سن کر ان کے ایک بیٹے بلال کہنے لگے واللہ انا لنمنعہن، کہ اللہ کی قسم ہم تو منع کریں گے۔ تو جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی کہنے لگے کہ احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ بھائی ان کو مت روکو، اور تو کہتا ہے کہ ہم ان کو روکیں گے۔ فَصَبَّهُ صَبًّا شَدِيدًا، ان کو انتہائی برا بلا کہا اور پھر موت تک ان سے باتیں نہیں کی، کیونکہ صرف ان کے بیٹے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ظاہری الفاظ کے اندر کی، باقی مخالفت کرنے کا ارادہ بھی ان کا نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے لا تمنعوا، تم منع مت کرو، اور یہ کہتا ہے کہ بل نمنعہن، ہم ان کو منع کریں گے۔ ایک ایک حدیث اس کے مقابلے پر اگر کوئی بات آتی اور جب حدیث پر عمل کی بات آتی تو پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیتے لم یعدہ ولم یقصر دونہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بالکل تجاوز نہیں کرتے، نہ اس سے آگے بڑھتے نہ اس سے نیچے آتے، بالکل افراد اور تفرید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے بارے میں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے لیے غیرت کرنا یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بھتیجے کو دیکھا کہ ان کا بھتیجا وہ خذف کر رہا ہے، انگلیوں پر کنکری مار رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع کیا ہے، لہذا آپ یہ کام مت کیجئے۔ تو ان کے بیٹے نے دوبارہ کیا، تو پھر اس کے بعد یہ ان پر انتہائی غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ یہی کام کر رہے ہیں۔ واللہ لا اکلمک ابدا، اللہ کی قسم میں تجھ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا۔ تو اس ایک مسئلے کی مخالفت کی بنا پر عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے سے باتیں چھوڑ دی۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے لیے غیرت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے انکار کی جب بات آتی، کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوتا، اس کا انکار کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے لوگوں میں تم میں ایسے لوگوں کو نہ پاؤ، لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ، میں تم میں سے ایسے لوگوں کو نہ پاؤں کہ جنہوں نے اپنے تکیے کے اوپر تکیہ لگایا ہوا ہو، اپنے بیڈ اور بستر پر بیٹھا ہوا ہو، علم کے لیے نہیں نکل رہا ہو اور دین کی طلب کے لیے اس نے اپنی قوت خرچ نہیں کی ہو، نہ دین کے لیے اپنا کوئی وقت نکالا ہو، اور اس کے پاس یحدث بحدیث من حدیثی، میری کوئی حدیث اس کے پاس آ جاتی ہے اور وہ سامنے سے یہ جواب دیتا ہے کہ ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، کہ بھائی میرے پاس جو مسائل صرف قرآن کے، ہم تو بس صرف قرآن کی تابعداری کریں گے، قرآن کے علاوہ باقی ہم کسی چیز کی تابعداری نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گواہ رہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام کیا ہے، الا انما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ، اللہ کے رسول نے جو حرام کیا وہ اس کے مثل ہے جو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے۔ کسی چیز کو اللہ حرام قرار دے، کسی چیز کو اللہ کے رسول علیہ السلام قرار دے، ان دونوں چیزوں کے حرمت میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ بات نہیں ہوگی کہ بھائی کتاب اللہ قطعی ہے، کتاب اللہ قطعی ثبوت ہے اور احادیث ضمنی ثبوت ہے، اگر کوئی چیز کتاب اللہ سے حرام قرار دی جائے اور اسی طرح یا قرآن سے قرار دی جائے حرام قرار دی جائے، قرآن سے فرضیت ثابت ہوگی، احادیث سے فرضیت ثابت نہیں ہوگی۔ اسی طرح قرآن کریم سے عقائد ثابت ہو سکتے، احادیث سے عقائد ثابت نہیں ہو سکتے، یا قرآن کریم قطعی ہے احادیث ضمنی ہے۔ یہ وہ چور دروازے ہیں جو احادیث کے انکار کے لیے کھولے گئے، جس کی بنا پر انکار حدیث کی طرف منکرین کے لیے راستہ کھولا گیا نہیں، بلکہ کوئی حدیث اگر تواتر سے نہیں خبر واحد نہ کرو، لیکن جب وہ محتب بالقرائن ہو جائے تو وہ پھر علماء کے نزدیک اسی طرح کا فائدہ دیتا ہے جس طرح کتاب اللہ اور عام حدیث فائدہ دیتی۔ یہ جو عقیدہ ہے، جو نظریہ انکار حدیث کا تمام مسلمانوں کا اتفاقی نظریہ تھا،
مسلمان قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی آیا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں کوئی بات کی تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اس آدمی پر انتہائی غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کو نماز کی پوری تفاصیل کہاں سے معلوم ہے، آپ کو زکوٰۃ کے پورے تفاصیل کہاں سے معلوم ہے، اسی طرح دیگر مسائل ان پر گنوائے اور پھر کہنے لگے کہ یہ باتیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں قرآن کریم سے لیے اور پھر ہم نے یہ باتیں تم تک پہنچائی۔ اب یہ کون سی بات کہ ایک مسئلہ قرآن سے ثابت، دوسرا مسئلہ حدیث سے ثابت، پھر بعد میں لوگوں کے اندر یہ غلط عقائد، غلط نظریات پیدا ہوئے، مصر کے اندر کچھ لوگ پیدا ہوئے، ترک کے اندر کچھ لوگ پیدا ہوئے، پھر یہاں ہندوستان کے اندر کچھ لوگ پیدا ہوئے جن کے اندر خاص طور پر سر سید احمد خان جو ہمارے جو اردو کی کتابیں ہیں اور اسکولوں کی کتابیں ہیں اور آج کل نوٹوں کے اوپر ان کی تصویر آئی ہے، انگریزوں نے ان کو بڑا نام دیا صرف اس بنا پر کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا انکار کیا تھا، پردے کا انکار کیا تھا، جہاد کا انکار کیا تھا اور اسی طرح ملائکہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کیا اور پھر ان کے بعد غلام احمد پرویز قادیانی جیسے گندے لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا علی اعلان انکار کرنا شروع کر دیا اور پھر عبداللہ چکرالی اور پنجاب کے اندر اور لاہور کے اندر ان جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا انکار کیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث قوت کے اندر، تقویت کے اندر یہ بالکل ہو بہو وہی طاقت رکھتے ہیں جو کہ قرآن کریم کی ایک آیات رکھتی ہے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر یا مشہور اخبار رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کی جو تعلیم ہے، یہ تعلیم آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی، بلکہ یہ تعلیم یہ آپ کو انہی مدارس کے اندر، انہی مساجد کے اندر ملے گی۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، آپ اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر چلے جائیے، وہاں پر آپ کو کون سے احادیث کی کتابیں ملتی ہے، جبکہ یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے ادارے کے اندر، چھوٹے سے چھوٹے جامعے کے اندر صحیح بخاری، صحیح ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث یہ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حدیث کے متعلق یہاں بات کی جاتی ہے۔ یہ مدارس ہے جو آپ کو علماء تیار کر کے دے رہے، جو آپ کو اللہ کے اولیاء تیار کر کے دے رہے، یہ مدارس ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں، یہ مدارس ہے جو آپ کو اللہ رب العالمین کا راستہ دکھاتے ہیں، یہ مدارس ہے جو آپ کو حق دین سکھاتے ہیں، یہ مدارس ہے جو آپ کو اللہ رب العالمین کے سے قریب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مدارس ہے جو آپ کو آپ کے اساتذہ کا ادب سکھاتے ہیں۔ یہی چیز آپ کو کسی یونیورسٹی کے اندر، کسی کالج کے اندر اور کسی جگہ میں نہیں ملے گی۔ اس وجہ سے میرے تمام ساتھیوں سے التماس ہے کہ ان مدارس کے ساتھ جڑے رہیں، ان اداروں کے ساتھ اپنا ہر قسم کا تعاون یہ جاری رکھیں، ان کے اپنے اولاد کو ان مدارس کی طرف بھیجنا، خود ان مدارس کو ٹائم دینا، ان کو معمولی مت سمجھنا یا یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی معمولی کام کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کی قسم، آج اگر اللہ رب العالمین کا دین زندہ اس زمین کے اوپر تو یہ ان مدارس اور ان مساجد کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے ان مدارس کے ساتھ متعلق رہنا، ان کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط رکھنا یہ ہمارا اولین فرض ہے۔ خاص طور پر ہمارے اس علاقے کا یہ ادارہ ہے، ماشاءاللہ بہت منظم طریقے پر چل رہا ہے۔ شیخ صاحب حفظہ اللہ، شیخ عبدالرزاق حفظہ اللہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے پر اس جامعے کو، اوپر کے جامعے کو چلا رہے، تو ہمارا اور آپ کا پوری ذمہ داری بنتی ہے ہماری کہ ہم پوری طرح ان کا ساتھ دیں، مالی طریقے پر، جانی طریقے پر، جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو اس مدرسے میں بھیج کر۔ یہ صرف ایک شخص کی ذمہ داری نہیں کہ بھائی صرف شیخ صاحب یہی کام کریں گے، نہیں، بلکہ یہ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے، تب جا کر اللہ رب العالمین کا دین آگے بڑھے گا، یہ مدارس اور یہ مساجد آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم اور دائم رکھے، اور اللہ رب العالمین شیخ صاحب کے اور ادارے کے جتنے بھی اساتذہ ہیں ان تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس کو دگنی چگنی